السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، ہماری عقل میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن اللہ رب العزت کا کوئی کام، کوئی فعل، جو کچھ بھی کائنات میں ہو رہا ہے اس کے اندر حکمت ہے۔ اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی کوئی بھی چیز وہ اللہ نے بیکار نہیں پیدا کی، خواہ وہ زمین کی ہو، آسمان کی ہو، فضاؤں کی ہو، سمندر کے اندر کی ہو، زمین کے اندر کی ہو، زمین کے اوپر کی ہو، کوئی بھی چیز ہے، خواہ انسان ہیں، جانور ہیں، نباتات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات الارض، کچھ بھی ہے، یہ سب کچھ اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا۔ ہر چیز کے اندر، ہر چیز کی تخلیق میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ جو حالات اور واقعات پیش آتے ہیں، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ کی ایسی ایسی حکمتیں ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر تھے، تو راستہ جنگل کا راستہ تھا، وہ بھٹک گئے، جو راستہ تھا اس سے ہٹ گئے۔ اب چلتے 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 وہ جنگل میں ایک جگہ پہنچے، تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی نہر ہے، یہ چھوٹا سا کنواں ہے، اور اس کے گرد ایک شہزادی اور ساتھ اس کی ایک نوکرانی، وہ پاؤں لٹکائے اس کے اندر بیٹھی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، اور بالکل اس کے قریب بھیڑیا یا کوئی اور درندہ جو اس پر حملہ کرنے والا تھا، اور اس نے اپنا ایک پنجہ اس کے مار بھی دیا، اس کو تھوڑا سا زخمی بھی کر دیا۔ اب محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی جیسے نظر پڑی تو آپ نے یکے بعد دیگرے 3 تیر مارے اور اس کو ڈھیر کر دیا۔ اب جب وہ شہزادی تھی، جب اس نے دیکھا کہ بھئی میرے پیچھے ایک درندہ گرا پڑا ہے، اور مارنے والے کو دیکھا، اس کا حلیہ اور لباس دیکھا، تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو کسی ماہر آدمی کا کام ہے کہ ماہر تیر انداز ہی اس طرح اس کو شکار کر سکتا ہے۔ تم لگتا ہے کہ تم کسی فوج کے سپاہی ہو۔ اس نے کہا جی ہاں بالکل۔ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ اب محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اپنا وہ منہ ڈھانپا ہوا تھا، چادر ڈالی ہوئی تھی، اب یہ سفر جانے لگے، تو اس شہزادی سے کہا کہ بھی دیکھو جنگل ہے، رات کا حصہ ہے، رات کا وقت ہے، جنگل میں کوئی اور 100 مصیبتیں پڑی ہیں، تو آؤ کیوں نہ ہم اکٹھے سفر کریں، چلو آپ کی منزل بھی آ جائے گی، ہمیں بھی راستہ مل جائے گا۔ اب چلتے چلتے رات گزرتی گئی، اندھیرا زیادہ ہوتا گیا، تو محمود غزنوی نے کہا کہ بھئی یہ ایک درخت ہے، اس کی اوٹ میں آپ بیٹھ جائیں، یہاں رات پڑاؤ کرتے ہیں، مزید اندھیرا ہوتا جا رہا ہے تو اس میں سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، صبح اٹھیں گے روشنی میں راستہ مل جائے گا۔ اب محمود غزنوی نے اسے اس درخت کی اوٹ میں بٹھا دیا، اور خود آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھنے شروع کر دی۔ تو وہ جو شہزادی، وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، ایک دفعہ تو اس کے دل میں ایک ہلکا سا خوف سا پیدا ہوا، بھی یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو بڑے درندے ہوتے ہیں، بڑی وحشی ہوتے ہیں، یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ پھر اس کے دل میں خیال ہے نہیں، شروع سے لے کر اب تک اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، میرے ساتھ احسان ہی کیا ہے، اگر یہ اس طرح کا بندہ ہوتا تو میں تو کب تک اس کا شکار ہو چکی ہوتی۔ خیر وہ رات گزر گئی، جب صبح ہوئی تو محمود غزنوی نے آپ نے پھر سفر شروع کیا۔ خیر راستہ مل گیا، دور ایک گاؤں نظر آیا، تو محمود غزنوی کہا وہ لگتا ہے کہ بھئی ہندوؤں کا گاؤں ہے، آپ ایسا کریں وہاں تک چلے جائیں، وہاں سے کوئی نہ کوئی آپ کا کوئی جاننے والا مل جائے گا جو آپ کو آپ کے علاقے تک اور آپ کے محل تک پہنچا دے گا۔ اب وہ جو شہزادی تھی اس نے کہا جی مجھے آپ اپنا نام بتائیں، میں اپنے والد سے آپ کو انعام و کرام، تحفے، تحائف اور آپ کی اس نیکی کا احسان کا بدلہ دلواؤں گی۔ تو محمود غزنوی کا بھی ہمیں بدلے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرنا تھا ہم نے کر لیا ہے۔ اس نے کہا پھر بھی چلو، اگر آپ نے انعام کرام نہیں لینا تو پھر بھی آپ مجھے اپنا نام تو بتائیں۔ تو اب محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا اور گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے یہ بات کہتے ہوئے چل پڑے کہ میں محمود غزنوی ہوں جو اس مسلمانوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس سے ایک تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت کے حکمرانوں میں کتنی حیا تھی، کتنے پردے کے پیروکار تھے، اور کتنے شرم و حیا کے پیکر تھے، اور کتنے عزتوں کے محافظ تھے۔
کتنا عورتوں کو تحفظ دیتے تھے، عورتوں کی حفاظت کرتے تھے، ماں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت کرتے تھے، ان کی آنکھوں میں کتنا شرم و حیا تھی اور دل میں اللہ کا کتنا خوف تھا۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ دیکھو اگر محمود غزنوی وہاں وقت پہ نہ پہنچتے تو وہ درندہ ان کو کھا جاتا، تو ان کا راستہ اللہ نے بھٹکایا، ان کو راستے سے الگ کیا، وہاں پہنچایا اور ان کو بچایا، اور وہ گھر بھی ان کو گھر پہنچا دیا، یہ اپنے منزل پہ پہنچ گئے۔ تو بھائیو ہم خواہ اللہ کی ذات پہ شکوے نہ کیا کریں، اللہ کی ذات پہ شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ہر کام میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں، جو ہوتا ہے اس کے اندر حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔